بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جنوبی مغربی ایشیا میں موجود ایک اسلامی ملک عراق کے حوالے سے تفصیلات بتانے جا رہی ہوں۔ امریکہ نے بے گناہ انسانوں کا بڑی بے دردی سے قتل عام اسی ملک میں کیا۔ میں آپ کو اس ملک کی تاریخ، وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے حالات اور صدام حسین کی زندگی کے چند واقعات سے بھی روشناس کرواؤں گی۔ ان تمام باتوں کو جاننے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ دوستو، اگر اس ملک کی تاریخ میں جھانکا جائے تو یہاں مختلف ادوار میں سیاسی منظرنامے میں بغاوت اور قتل و غارت گری کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ انسانی آبادی کے آثار اس ملک میں عرب کے قدیم ملک ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں پر سب سے پہلے سمیری نسل سے تعلق رکھنے والے افراد نے دریائے دجلہ کے کنارے اپنی بستیاں بسائی تھیں۔ شواہد سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کی ایشیائی لوگوں سے بھی روابط قائم تھے۔ سمیری لوگوں کی باقیات سے کچھ ایسی چیزیں بھی ملی ہیں جن پہ ہندوستانی جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ پاکستان میں دریافت ہونے والے تاریخ کے قدیم شہر منجدوڑو کے قبرستان سے کچھ ایسے اثرات بھی ملے ہیں جو سمیری لوگوں کے قبرستان سے بھی ملے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عراق میں سمیری لوگوں کے بعد شام سے آئے ہوئے لوگوں کا دور شروع ہو گیا جن کا حکومتی مقام بابل ہوا کرتا تھا۔ مسلمانوں نے اس سرزمین پر پہلا حملہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بھی کیا گیا۔ اگلے 5 سالوں میں یہ تقریباً تمام عرب پر چھا چکے تھے۔ 750 عیسوی میں یہاں بنی عباس کی حکومت قائم ہوئی۔ 1258 کے بعد یہاں منگول، ترک اور سفاری حکمرانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ 1534 میں یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر آ گیا۔ 1918 میں پہلے جنگ عظیم کے خاتمے تک یہ علاقہ عثمانی حکمرانوں کے قبضے میں رہا۔ 1920 میں یہاں برطانیہ نے قبضہ کر لیا اور 1921 میں برطانیہ نے شاہ فیصل کو عراق کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ 1933 میں شاہ فیصل کو وفات کے بعد ان کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ 1948 میں شاہ فیصل کے بیٹے غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شاہ فیصل دوئم کو حکمران بنا دیا گیا۔ 1958 میں جنرل عبدالقریب نے شاہ فیصل کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور شاہ فیصل کو قتل کر کے حکومت انقلابی کونسل کے ہاتھوں میں دے دی۔ 1963 کے دوران کرنل عبداللہ نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 1966 میں ایک فضائی حادثے کے دوران کرنل عبداللہ کی موت واقع ہو گئی۔ ان کی موت کے بعد ان کے بھائی عبد الرحمن ملک کے صدر منتخب ہو گئے۔ پھر چند سال بعد حکومت دوبارہ سے انقلابی کونسل کے ذریعے جنرل احمد بکر کو منتقل کر دی گئی۔ 1989 کو جنرل احمد بکر کے ریٹائر ہونے کے بعد صدام حسین کے ہاتھوں میں ملک کی باغ دوڑ آ گئی۔ 1980 میں عراق اور ایران کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ 1981 میں اسرائیلی طیاروں نے بغداد میں قائم ایٹمی گھر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ 1990 میں صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا۔ ایران کے ساتھ ہونے والی جنگ اور کویت جنگ دونوں عراقی ناکام ثابت ہوئے اور اسے بھاری نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 1998 میں امریکہ نے برطانیہ کی حمایت حاصل کرتے ہوئے عراق پر حملہ کر دیا۔ ایران اور عراق کے درمیان ایک معاہدہ بھی ہوا جس کے بعد یہ دونوں ممالک اپنی فضائی حدود میں ایک دوسرے کے مسافروں کو طیاروں کو آنے کی اجازت دینے لگے۔ 2003 میں عراق میں سرکاری جگہوں پر صدام حسین کی تصویر کو ختم کرتے ہوئے وہاں زیتون کے درختوں کی تصاویر لگا دی گئی۔ عراق میں عبوری سول حکومت قائم کر دی گئی جس کا انتظام ایک امریکی عہدیدار کے سپرد کر دیا گیا۔ امریکہ نے صدام حسین کے لیے اس کو خطرہ کہتے ہوئے عوام کو اس کے خلاف کرنا شروع کر دیا اور پھر تختہ دار پر بھی لٹکا دیا گیا۔ مگر وہی عوام جو صدام حسین کے خلاف ہو کر امریکہ کے ذریعے کسی نئے انقلاب کی امید میں تھی، آج تک جنگی جھڑپوں کی صورت میں اپنے غلط کیے گئے فیصلوں کو بھگت رہے ہیں۔ صدام حسین کی موت کے بعد اس بات کو بھی سچائی ملی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری موت کے بعد تم عرب والوں کے سکون سے نہیں سو سکو گے۔ اب عراق کی حالت ایک جنگی میدان سے کم نہیں۔
امریکہ تو وہاں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ کر نکل چکا ہے، مگر اپنے حمایتی وہاں چھوڑ گیا ہے جو وہاں امریکہ کے ہونے کا یقین دلاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں ہر طرح کے فتنے اور فساد سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، عراق کا مکمل اور سرکاری نام جمہوریہ عراق ہے۔ اس ملک کا نام عربی کے لفظ العراق سے لیا گیا ہے۔ اس نام کا استعمال یہاں 6 صدی سے پہلے کا ہوتا رہا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 4,33,072 مربع کلومیٹر ہے۔ اس ملک کا 89.9% خشکی جبکہ 1.1% رقبہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اپنے رقبے کے اعتبار سے اس ملک کا شمار پوری دنیا میں 58ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کی آبادی 3,72,20,000 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے حوالے سے اس ملک کا شمار دنیا بھر میں 36ویں نمبر پر آتا ہے۔ بغداد اس ملک کا دارالحکومت ہے، جبکہ اس شہر بغداد کو اس ملک کا سب سے بڑا اور عظیم شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ عراق کا پرچم 3 رنگوں سرخ، سفید اور سیاہ رنگ پر مشتمل ہے۔ اس پرچم پر اللہ اکبر تحریر کیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس ملک کے محل وقوع کی بات کریں تو اس ملک کے مشرق کی جانب ایران، مغرب کی جانب اردن، شام شمال کی جانب ترکی اور جنوب کی جانب سعودی عرب اور کویت آتا ہے۔ اس ملک کو کسی بھی اطراف سے سمندر نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے اس ملک کا شمار ان 43 ممالک میں ہوتا ہے جنہیں اطراف سے سمندری حدود نہ ملنے کی وجہ سے زمین بند ممالک یا لینڈ لاک کنٹریز کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس ملک کے دلچسپ حقائق کی بات کریں تو یہ ملک پوری دنیا میں تیل کے ذخائر رکھنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے پہیے کی ایجاد بھی اس ملک میں ہوئی تھی۔ 1 گھنٹے میں 60 منٹ اور 1 منٹ میں 7 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے، لیکن آپ کو یہ بات جان کر شدید حیرانگی بھی ہوگی کہ اس بات کو دنیا کو بتانے والا بھی عراق ہی تھا۔ قسمت کی لکیروں کو جاننے کا علم بھی اسی سرزمین یعنی عراق سے پیدا ہوا تھا۔ سن 2003 سے پہلے بغداد کا چڑیا گھر پورے عرب کا سب سے بڑا چڑیا گھر مانا جاتا تھا، جہاں پر اس وقت 600 سے زائد اقسام کے جانور اور پرندے پائے جاتے تھے۔ آپ نے علی بابا کے موضوع پر بنی فلمیں یا لکھی ہوئی کہانیاں تو ضرور پڑھی ہوں گی، مگر آپ کو جان کر شدید حیرانگی ہوگی کہ اس کو لکھنے والا بھی ایک عراقی ہی تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ شہد کی مکھیاں پالنا اور ان سے شہد حاصل کرنے کا سہرا بھی عراق کو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ بغداد مامون الرشید کی شادی کے موقع پر محل کی چھت سے چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے ذریعے قیمتی ہیرے برسائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہیروں کی قیمت آج کے پاکستانی روپوں کے حساب سے 20 کروڑ 85 لاکھ بنتی ہے، یعنی 20 کروڑ 85 لاکھ اس وقت آئے ہوئے مہمانوں پر برسا دیے گئے تھے۔ عراق کا قومی جانور بکری ہے، جبکہ اس ملک کا قومی پرندہ چکور ہے۔ سرخ گلاب اس ملک کا قومی پھول کا درجہ رکھتا ہے۔ عراق میں بسنے والے اگر لوگوں کی بات کی جائے تو 80% لوگ مقامی عرب قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، 15% کرد لوگ، جبکہ باقی 5% دیگر نسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ عراق میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان عربی اور کردش ہے۔ 2003 تک اس ملک کی قومی اور سرکاری زبان کا درجہ صرف عربی زبان کو رہا۔ جون 2003 میں کرد زبان کو اس ملک کی دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا۔ ملک میں دیگر زیادہ زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، جن میں شیکی، مینڈک، آرمینی، سرسیان اور فارسی زبان اہم ترین زبانیں ہیں۔ اس ملک کی 99% آبادی مسلمان ہے۔ مسلمانوں میں یہاں 60% شیعہ، جبکہ باقی مسلمانوں کی تعداد سنی فرقے سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ کل آبادی کا 1% حصہ وہ لوگ بھی ہیں جو بہائیت، یزیدیت اور ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ نجف اور کربلا دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سب سے اہم مقدس مقامات مانے جاتے ہیں۔ دوستو، عراق پر لگائی گئی تجارتی اور اقتصادی پابندیوں کا ایک بہت برا اور گہرا اثر وہاں کے تعلیمی نظام پر بھی پڑا تھا۔ ملکی حالات اور وہاں بد امنی کی وجہ سے اس ملک کا شمار عرب کے سب سے کم تعلیم یافتہ ممالک میں ہونے لگا تھا، ورنہ صدام حسین کے دور میں حالات بالکل مختلف تھے۔ لیکن آج اس ملک میں تعلیم کی شرح 40% تک آن پہنچی ہے۔ عراق کا زیادہ تر علاقہ ریگستانوں پر مشتمل ہے۔ دریائے فرات اور دریا دجلہ کے قریبی علاقے عراق کے سب سے سرسبز علاقے شمار کیے جاتے ہیں۔
عراق کی سب سے زیادہ آبادی والے شہر بھی تقریباً انہی دریاؤں کے کناروں پر آباد ہیں۔ ملک کے شمالی حصے میں پہاڑ بھی موجود ہیں۔ ملک کا زیادہ تر علاقہ صحرائی ہونے کی وجہ سے موسم بھی گرم اور خشک رہتا ہے۔ عراق میں بارشیں بہت ہی کم برستی ہیں۔ اوسطاً درجہ حرارت 40 ڈگری ہوتا ہے، جبکہ گرمیوں میں یہ درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ سردیوں میں شمالی پہاڑوں میں کبھی کبھار برف باری بھی ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی ہیں۔ ان ہواؤں سے درجہ حرارت میں کمی بھی ہو جاتی ہے۔ عراقی معیشت کا زیادہ تر انحصار تیل کی پیداوار پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیل کی وجہ سے یہ ملک اپنی معیشت کا 95% حصہ غیر ملکی کرنسی کی صورت میں حاصل کرتا ہے۔ امریکہ کے وہاں حملوں کے بعد سے حالات یہ ہیں کہ ملکی آبادی کا 30% لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ملک کی معیشت تباہ برباد ہو چکی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس ملک میں ہزاروں سے زائد تیل کے کنویں ہیں، مگر جب اقوام متحدہ کی جانب سے اس ملک پر پابندیاں لگائی گئیں تو تیل کی پیداوار 85% کم ہو گئی تھی۔ سن 2003 میں صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد ان سبھی پابندیوں کو ختم کر دیا گیا، جن کا فائدہ آج تک امریکہ اٹھا رہا ہے۔ عراق کی کرنسی کو عراقی دینار کہا جاتا ہے۔ اس وقت یہ اپنی کرنسی کی ایک بہت بڑی ویلیو رکھنے والے ملک کا آج یہ حال ہے کہ ایک پاکستانی روپے کے بدلے میں 8.5 عراقی دینار حاصل کیے جاتے ہیں۔ عراق میں صاف پانی کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ابھی تک کسی سے حل نہیں ہو سکا۔ دیہی علاقوں میں صرف 77% لوگوں کو ہی صاف پانی میسر ہے، جبکہ باقی آبادی دریاؤں کا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ ایک وقت تھا جب اس ملک میں ہر طرح کی صحت کی سہولیات دستیاب تھیں، مگر آج صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب یہاں حالات یہ ہیں کہ 10,000 انسانوں کے لیے 60 ڈاکٹرز اور 14 نرسیں دستیاب ہیں۔ عراق میں انسانوں کی اوسطاً عمر 68 سال کے قریب ہے۔ 1995 سے پہلے یہ انسانوں کی اوسطاً عمر 71 سال ہوا کرتی تھی۔ عراقی لوگ قدیم روایتی خاندانوں کے ساتھ آج غیر ملکی اور جدید دور کے کھانے کھانے کے بھی شوقین نظر آتے ہیں۔ 1995 میں عرب کے دیگر ممالک میں موبائل فون کی سہولیات دستیاب ہونے کے باوجود بھی عراقی قوم 2003 تک موبائل فون استعمال کرنے سے قاصر رہی۔ لیکن آج اس ملک کی 70 سے 75% آبادی موبائل فون کا باقاعدہ استعمال کرتی ہے۔ فٹ بال عراق کا سب سے مقبول کھیل ہے اور اسی کھیل کو عراق کے قومی کھیل کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ اس ملک میں سیر یا زیارت کی غرض سے جانا چاہتے ہیں تو اسلام آباد میں موجود عراقی ایمبیسی سے ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس ملک میں بآسانی جا بھی سکتے ہیں۔